یہ موجودہ حکومت کو تا حیات بھی چلا لے تو اس نے کچھ نہیں، لیکن پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے۔ ضیاء الحق جیسے منافق اعظم نے آپ کو لانچ کیا۔ دل سے پوچھیں یار، اتنا ننگا جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ سے اور پیپلز پارٹی سے نفرت بڑھتی گئی لوگوں کی، اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئی ہے۔ السلام علیکم ویورز، میرا خیال ہے ہم سب نے پیدائش سے پہلے کچھ جرم کیا تھا کہ اس طرح کے لوگ ہمارے سروں پہ سوار ہوئے ہیں، وہ سارے جواب دے دے گا، اور وہ میں نہیں۔ میں متصب ہو سکتا ہوں، لیکن یہ آپ کا ایک سابق وزیر اعظم ہے، شاہد خاقان عباسی، شریف آدمی ہے، خاندانی آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی۔ یہ تین صفتیں تو آپ کو پتہ ہے یہاں تو ہوتی نہیں، سیاست میں بہت کم۔ خاقان عباسی کیا کہتے ہیں کسی پروگرام میں کہ موجودہ حکومت کو تا حیات بھی چلا لے تو اس نے کچھ نہیں کرنا۔ فیکٹ نمبر 1۔ فیکٹ نمبر 2، کیونکہ ان میں اہلیت ہی نہیں۔ اگلی بات، جو ظلم عمران خان پہ کر رہے ہیں کل کو انہیں بھی برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کا طرز سیاست ہی ایسا ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا۔ لیکن پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، شاہد خاقان عباسی، ہمارے سابق وزیر اعظم، خاندانی بھی، پڑھا لکھا بھی۔ یہ تو وہ بھی نہیں، یہ سے مراد میری لاٹ آف پیپل۔ اچھا، پی ٹی آئی کو آپ پسند کریں نہ کریں، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ تحریک انصاف ملک کی واحد جماعت ہے جو ہر صوبے میں ایک طاقت رکھتی ہے۔ اس کی چاروں صوبوں میں بھرپور سپورٹ موجود ہے۔ تو میاں صاحب جڑا تسی بھی بڑکا ماری ہیں پچھلے سوال کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، جب آپ ایک نان اینٹیٹی تھے، کچھ بھی پلے نہ آگا نہ پیچھا، جاتی عمرہ، ابرام گلی، یہ وہ ایونیاں جگہ، یہ وہ سارا، جب ضیاء الحق جیسے منافق اعظم نے آپ کو لانچ کیا، بالکل آپ میرٹ پہ نہیں تھے، لوگوں نے آپ سے امیدیں وابستہ کی اور آپ کو سپورٹ کیا جینوئنلی۔ ایک فیز آیا جس میں آپ جینوئنلی پاپولر، حالانکہ کوئی توپ شوپ نہیں چلائی تھی، بنیاد اس کی بھی حرام اور رشوت تھی۔ 60 سال کے پٹواری، جرائم پیشہ لوگ پولیس میں۔ یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، ہمارے ایک آئی جی تھے پنجاب، مجھے نام یاد آ جائے گا بھی، انہوں نے لکھا تھا ایک کتاب چار صاحب، انہوں نے تھا عباس خان، کہ تم ان لوگوں نے کیا کہ میں ماڈل ٹاؤن میں رہتا تھا ان دنوں، اس وقت یہ آپ کا نہیں تھا یہ جاتی عمرہ شمرہ، اس کی بھی کہانی الگ ہے۔ یہ میاں صاحب کے میاں صاحب جو تھے بڑے، پتہ نہیں ہے میاں کیسے کشمیری ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا، یہ تو پنجاب کا کھاتا ہے۔ اس وقت یہ وہیں تھے ماڈل ٹاؤن، تو جب چند زیب نے بھی جو خودکشی کی بھوک ننگ کی وجہ سے وہی کی۔ اچھا، اس زمانے میں بھی یہ جب کام شام جو بھی، لیکن دیر کیم اے سٹیج، بالکل ککھ پتا نہیں تھا، نہ کو بیک گراؤنڈ ایسا تھا، نہ کو پڑھے لکھے تھے، بہت سفید پوش، مطلب علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، باقی بھی کوئی توپ نہیں تھی، اچھا متمول کاروباری خاندان تھا۔ اس وقت لوگوں نے محبت دی، تو اگر اپنے اتنی توپیں چلائی ہیں شہباز نے گرتی معیشت کو اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے، اور یہ مریم نے پنجاب کو ترقی کی نئی راہ، لوگ آپ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ دل سے پوچھیں یار، اتنا ننگا جھوٹ نہیں بولتے۔ کون؟ مجھے کوئی بندہ نہیں ملا ایسا۔ ایک آپ کی فالوئنگ تھی، تب تو ہم یہ بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ کرتے تو لوگ ہم پہ تھوکتے۔ اب 80% آف دا پیپل ہیٹ یو۔ تو آپ کے خاندان کے کسی فرد کا نام سننا گوارا نہیں کر رہے۔
ایک ٹوٹل کمائی ہے جس کی ایک ہلکی سی جھلک جب آپ ماشاءاللہ اپنے اصلی وطن جاتے ہیں. سبحان اللہ یار, یہ پاکستان کچھ لوگوں کو بہت ہی راس آیا, پاکستانیوں کو راس نہیں آیا. وہ دیکھا ہوا ہے میں نے جاتی عمرہ امرتسر کا, کیونکہ یہ وہ شہر ہے جہاں سب سے بڑا چوک میرے پرنانا کے نام پہ, اور اس کا نام ہے فرید چوک, اور جو لوکلز ہیں مقامی وہ کہتے ہیں فرید دا چوک. ہمارا بولتے تو پنجابی ہیں دونوں طرف, لیکن ان کا طریقہ کار ذرا مختلف ہے. اس جاتی عمرے سے یہاں تک کہ پاکستان کی بدولت ہے. پہلے کیا تھا جو تھا سب کو سب کچھ پتا ہے, کس طرح نوازا آپ کو, کھڑا کیا اس نے, احسان فراموش تاریخ کا گندا ترین آدمی, پتا نہیں 6 لوگوں کو سپر سیڈ کر کے اس کو بھٹو نے, اس کو بھی ٹھیک سزا ملی. بھٹو بھی مجرم ہی تھا. اتنے احسان فراموش, نہ اگا نہ پچھا نہ شکل نہ صورت, اس کو آؤٹ آف ٹرن, اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کے کیریئر برباد کر کے بھٹو نے, جس کو وہ کیا کہا کرتا تھا کہ میرا مونکی جنرل, جس پہ اتنا بڑا احسان کیا تھا. بہرحال آپ نے بھی اس زمانے میں خوشامد خصومت کی انتہائی کی ہوئی تھی, اتفاق مسجد کی اس سے افتتاح کرانا وغیرہ. تو اچھا یہ سارے جرائم لوگوں نے معاف کر دیے کہ یار یہ نان اینٹی ہے, نہ کوئی اگا ہے نہ پچھا ہے, وزیر خدا نہ تو شروع ہے, وزیر اعلیٰ بن گیا, فلانا ہوا پچھانا ہوا. لیکن دیر واز اے فیز. اور یہ بات بھی میاں صاحب کبھی دھیان میں لانا, جب عمران خان کی عمر کئی سال چھوٹی تھی, ورلڈ کپ بھی نیا تھا, شوکت خان بھی نیا تھا, یہ وہ سارا, اس وقت تو کسی نے گھاس نہیں ڈالی. آپ سے اور پیپلز پارٹی سے نفرت بڑھتی گئی لوگوں کی, اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئی ہے کہ کوئی بندہ, ہمارا ایک حجام ہے وہ گھر آتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں, وہ کہتا ہے جی کہ جو اگر کو 2-4 تھے بھی وہ بھی اب بولتے نہیں ہیں, کیونکہ جہاں اگر ایک بابل شاپ پہ بندے اتنے بیٹھے ہوں تو 1-2 اگر کرتے وہ بھی نہیں بولتے کہ یار یہ اتنے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ گپے شپے چھوڑیں, شاید خاقان عباسی میرا چھوڑو, آپ اس کی باتوں پہ غور کرو, وہی آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے. ورنہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں الیکشن بھی ہونا ہے اور حساب بھی ہونا ہے, جس کی طرف اشارہ کیا ہے شاید خاقان عباسی نے. خدا کی پناہ, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو لرز ہوتا ہوں. یہ اب لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف چھوٹا پرا, شکر ہے سمجھ نہیں پایا بیچ, اچھا بہترین کام کر رہے ہیں. شہباز شریف نے گرتی معیشت کو سہارا دیا, کھیت سوا آج دے اخبار دیکھ لو, مریم نواز شہباز شریف کا ہاتھ بٹا رہی ہیں. اچھا اپنا کام کرے بھائی, سب تو زیادہ آبادی والا صوبہ جڑا ہے وہ انہوں دے چڑھے ہے. خیر, باقی نواز شریف کا کہنا ہے کہ پنجاب میں سب کام میرٹ پہ ہو رہے ہیں, روز چوری چکاری دی خبراں دی ہیں. مریم نواز پنجاب میں کوئی بھی کام میرٹ کے خلاف نہیں کر رہی, اور مریم نواز نے پنجاب کو ترقی کی نئی راہ پر گامزن کر دی. اچھا پرانی راہ کیڑی سی, انی بری آدمی خود وزیر اعظم رہا ہے, برا جڑا وہ دوسری باری لے رہے ہیں. ترقی کی نئی راہ, کیڑی راہ؟ ہاں ترقی کی ایک راہ ہے جو ایون فیلڈ وغیرہ کی طرف جاتی ہے. اربوں کی مالیت کی جو جائیدادیں ہیں لندن میں اور ادھر ادھر ان کی طرف جاتی ہے. وہ نئی راہ پہ گامزن نہیں کر دیا, پرانی راہ ہی ہے. اچھا پی ٹی آئی کی غلط پالیسیز کی وجہ سے پاکستان اس مقام تک پہنچا. پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے ہم نے بچایا نہیں, آپ نے اس کو یہاں تک پہنچایا. 40 سال تو جڑی ہیں جھونکاں اس ملک میں چمنی ہیں, دیوالیہ ملک 3 سال میں ہوتے ہیں. اکانومی بیسیکلی ان پڑھ لوگ ہیں, بیسیکلی اکانومی ایک ایسی چیز ہے, کسی گھر کی ہو, کسی قبیلے کی ہو, کسی قوم کی, وہ نہ راتوں رات بنتی ہے نہ راتوں رات بگڑتی ہے. اٹ ٹیکس لاٹ آف ٹائم. اس کو منہدم ہونے میں, برباد ہونے میں یا آباد ہونے میں وقت لگتا ہے. ہمارے ایک تھے وزیر اعظم بھی رہے, وہ وزیر خزانہ بھی, ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ پاکستان میں اگر قرض لینے کی عادت پڑ گئی تو پھر قرض اتارنے کے لیے بھی قرض لینا پڑے گا.
وہ خدا کا خوف کرو، تم قرض اتارو ملک سنوارو. بات سنو کیا صورتحال تھی میاں صاحب اس وقت، کوئی تھوڑا سوچ لیا کرو. اسی بات کی لاج رکھ لو کہ 3 دفعہ آپ کا تکا لگا ہے، وہ کیا سکیم تھی. اخباروں میں اشتہار، ادھر بڑا پروپیگنڈا، اس کا سلوگن بتاؤ کیا ہے؟ قرض اتارو ملک سنوارو. اس وقت بھی یہی حال. اس لیے خدا کا خوف کیا کریں. اور میں اس بات کا جواب دینا نہیں چاہتا